أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن القلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر سب سے پہلے تو گزارش کروں گا یہ جو آپ بکھرے بیٹھے ہوئے ہیں اگر جمع ہو جائیں کیونکہ ولایت علی جمع کرتی ہے لوگوں کو درود کا سہارا لیتے ہوئے اگر آپ آگے آ جائیں تو ذرا مجلس میں اور رونق ہو جائے گی درود پڑھیں ایک دفعہ بآوازِ بلند آواز میں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا آج 9 محرم الحرام ہے ایام ازا تقریباً جو رائج ہے اس اعتبار سے تو آخری دن ہے مگر پورے سال ہی غم ہے مولا حسین کا غم کبھی ختم ہونے والا تو ہے نہیں یہ تو ایام مخصوص ہیں بہرحال میں نے مجلس کا جو عنوان رکھا ہے وہ ہے ذکر اگر توجہ رہیں گی تو کچھ مطالب آپ کے سامنے عرض کر دیں گے اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ رعد کی آیت آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا مگر میں ترجمے کی طرف آؤں تھوڑا سا مقدمہ بناؤں آپ کے سامنے دیکھیں ہر شخص آج کے دور میں پریشان ہے مشکلات میں گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے ٹینشنیں ہیں پریشانیاں ہیں اور ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ سکون قلب حاصل ہو جائے آپ کسی سے بھی بولیں گے پریشانی ہے اور جب بولیں کہ بھائی کیا چاہتے ہو گا قلب کو سکون مل جائے
تسکین قلب چاہیے ہمیں. اب تسکین قلب کے لیے کوئی ادھر ادھر دوسری طرف بھاگتا رہتا ہے، مگر ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کا دامن ساتھ تھاما ہوا ہے. پروردگار عالم نے کہا تمہیں کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، مشکلات ہے، تو حل ہمارے پاس موجود ہے. اچھا، اب جو پریشانیاں ہیں وہ بھی کئی قسم کی ہیں. تھوڑا سا آیت سے کیونکہ جب تک مقدمہ نہ بنے تو آیت کا لطف نہیں آئے گا. یہ مشکلات تو ہیں. اچھا، کبھی مشکلات انسان کو آتی ہیں تنگی رزق کی بنا پر، پریشان ہو جاتا ہے. کبھی مشکلات آتی ہیں مریضی مرض کی وجہ سے، کبھی مشکلات آتی ہیں دشمنوں کی وجہ سے. مگر اگر پریشانی آپ کو ہو رزق کی وجہ سے، پریشانی ہو بیماری کی وجہ سے، پریشانی ہو دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے، مگر اگر آپ کا ایمان کامل اللہ کی ذات پر ہو اور آپ یہ یقین کامل رکھتے ہوں گے وہ قادر مطلق ہے، تو پھر یقین مانیے، یہ تصور رکھ کے اگر اس سے دعا کریں تو وہ ہماری مشکلات کو دور کر دے گا. یقین کامل شرط یہ ہے، یقین ایک تو یہ. دوسری جو ہمیں سکون نہیں مل پا رہا، پریشان ہیں، وہ ہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. ہم گناہگار لوگ ہیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. مگر اگر ہم پروردگار عالم کی اس صفت پہ غور کریں کہ وہ غفور الرحیم ہے، اور یہ صفت پہ غور کرتے ہوئے یقین کامل رکھیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، تو قلب کو ویسے ہی سکون آ جائے گا. تسکین قلب چاہیے. پروردگار عالم ان تمام مشکلات کا حل اس سورہ رعد کی اس آیت میں رکھ دیا. یہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. دیکھیں گفتگو صاحبان ایمان سے ہو رہی ہے. بہت توجہ جملوں پہ غور کیجئے گا. صاحبان ایمان سے. وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ بِذِكْرِ اللَّهِ، تمہارے قلبوں کو سکون ملے گا خدا کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور آگاہ ہو جاؤ کہ صرف اور صرف دلوں کا سکون ذکر خدا میں ہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ اگر دلوں کو سکون ملے گا تو صاحبان ایمان کو ملے گا. یعنی سکون قلب کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. تطمئن القلوب بذکر اللہ، تمہارے قلبوں کو اب بات ہے ذکر کی. اب ذکر خدا کا ہے، اب ابھی آگے آپ کے سامنے تفصیل آتی رہے گی. سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سکون صاحبان ایمان کو ملے گا. اب یہ صاحبان ایمان ہیں کون؟ اس کا تعارف بھی تو ہونا چاہیے تاکہ آیت کے ایک ایک جز کو ہم بیان کرتے ہوئے چلیں، تاکہ میرے بچے بزرگ جو ہیں، میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں محمد بھائی کا، اور میں ساہیوال والوں سے یہ کہتا ہوں کہ بڑی عظیم شخصیت آپ کے سامنے موجود ہیں، قدر کیجئے ان کی. کہ صاحبان ایمان کون ہیں؟ کیونکہ یہ آیت کہہ رہی ہے الذین آمنوا وتطمئن القلوب بذکر اللہ، جو اگر قلبوں کو سکون چاہیے ایمان والوں کو ملے گا. پالنے والے ہمیں بتا صاحبان ایمان کون ہیں. تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں کہ الایمان معرفت القلب. ایمان کیا ہے؟ معرفت القلب. قلب آپ کو شناخت کرے، پہچان کرے کسی چیز کی. پہلی چیز معرفت بالقلب، قلب کے ذریعے آپ کی معرفت ہونی چاہیے. اقرار باللسان، زبان کے ذریعے اس کا اقرار ہونا چاہیے. وعمل بالارکان، اور ارکان اعضاء جوارح کے ذریعے اظہار ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ دل سے مانتے ہو، دل سے ماننا کافی نہیں ہے، زبان سے الفاظ کا جاری ہونا بھی ضروری ہے.
خالی زبان سے الفاظ کا جاری ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے اعضاء و جوارح بھی بتائیں کہ آپ اس پر عمل پیرا ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں تو دل میں بھی لا الہ الا اللہ ہو، زبان میں بھی لا الہ الا اللہ ہو، اور عمل میں بھی لا الہ الا اللہ ہو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں سکون چاہیے نا، پہلے تو میں ایمان تو دیکھ لوں مومن کون ہے، کیونکہ یہ جو سکون فقط کس کو کہا ہے؟ الذین آمنوا کا ہے قرآن مجید اس آیت کے اندر۔ تو ایمان سمجھ میں آیا؟ ایک تعریف تو یہ ہو گئی ایمان کی جو مولا کائنات نے کی کہ الایمان معرفت بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ ٹھیک جناب، اب آ جائیں مولا کائنات نے پھر نہج البلاغہ میں ایک اور کسی نے سوال کیا، سئل عن الایمان، مولا ایمان کیا ہے؟ مولا نے بڑا خوبصورت یہاں پہ خلاصہ کر دیا ان تینوں چیزوں کا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ، بس میں کہتا ہوا نکل جاؤں گا انشاءاللہ، آپ ساتھ دیں گے میرا۔ مولا نے کہا اربع کن فیہ فقد استکمل ایمان، اگر کسی میں یہ چار چیزیں پائی جائیں سمجھ لو ایمان کامل ہے۔ کتنی؟ چار چیزیں اگر کسی میں پائی جائیں تو ایمان کامل ہے۔ احب للہ، اللہ کے خاطر محبت کرتا ہو۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میں تو کہتا ہوا نکل جاؤں گا، سمجھ۔ احب للہ، اللہ کے خاطر محبت کرتا ہو۔ اب غزا فی ہے، اللہ کے خاطر دشمنی کرتا ہو۔ احب للہ، اللہ کے خاطر دوستی ہو۔ اب غزا فی ہے، اللہ کے خاطر کسی سے ترک کر دے، چھوڑ دے، اب میں دشمنی نہیں کہوں گا، یعنی بغض رکھے، یعنی چھوڑ دے اس کو۔ اعطا للہ، اگر عطا بھی کرے تو اللہ کے خاطر، اور اگر کسی کو منع فیہ، انکار کر دے تب بھی اللہ کے خاطر۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا حالت رکوع میں مولا کائنات نے کس لیے زکوٰۃ دی تھی؟ درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد پر۔ اعطا للہ، اللہ کے خاطر دے، اللہ کے خاطر منع کر دے۔ محبت بھی کرے تو خدا کے خاطر، اور اگر کسی کو چھوڑے تب بھی وہی والی پہلی والی جو تعریف مولا کائنات نے کی تھی، الایمان معرفت بالقلب۔ تو یہاں پہ اظہار ساری چیزوں کا مولا نے کر دیا کہ بھائی دو بھی اللہ کے لیے ہیں، انکار بھی کرو اللہ کے لیے۔ اگر جناب سیدہ نے سائل آتے گئے 3 دن، اگر دیتی رہیں تو اللہ کے خاطر دیتی رہیں۔ کسی سائل کو دروازے سے جناب سیدہ نے منع نہیں کیا، کیوں؟ اتنا عشق تھا خدا سے۔ الذین آمنوا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذین آمنوا، قلب کو سکون چاہیے۔ اچھا اب ایک اور آیت آپ کے سامنے چلوں، پھر میں اور مزید آپ کے عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ زاریات میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار عالم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اب اس کو ذرا رکھیے گا اپنے ذہن کے اندر۔ وہاں کہا کہ الذین آمنوا، صاحبان ایمان کو ملے گا۔ یہاں انسان کو پیدا کیا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ پھر نہج البلاغہ میں پروردگار امام مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں، درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کہا کہ ایمان کہا نا، معرفت کہا، کہا الایمان معرفت بالقلب۔ یہ معرفت کیا ہے؟ مجھے کیا پتا معرفت کیا ہے؟ مولا ہم تو نہیں جان سکتے معرفت کیا ہے۔ مولا نے کہا یہ بھی میں بتاتا ہوں، یہ بھی میں ہی بتا دیتا ہوں معرفت۔ مولا آپ بتائیں تاکہ اتھینٹک ہو۔ ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ کہ اول الدین معرفہ، دین کی پہلی سیڑھی معرفت ہے، شناخت جسے کہا جائے۔
پہچان جسے کہا جائے، پہلی سیڑھی اول الدین معرفہ، دین کی پہلی سیڑھی کمال المعرفہ التصدیق بہ، اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ تم اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے شناخت کر لیا تو اس کی کیا کرنی ہے؟ التصدیق بہ، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کمال التصدیق بہ توحیدہ، اور کمال تصدیق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کی توحید مانی جائے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، نتیجے پہ انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ دیکھیں اول الدین معرفہ، دین کی پہلی سیڑھی، کیونکہ وہاں کہا الایمان معرفت بالقلب، مولا قلب سے معرفت، معرفت کیا ہے؟ اول الدین معرفہ، کمال المعرفہ التصدیق بہ، کمال التصدیق التوحید، اور کہا کمال التوحید الاخلاص اللہ، توحید کا کمال کیا ہے؟ الاخلاص، آپ اسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں، جس کو آپ نے مانا ہے بس اسی کے ساتھ رہنا، یہ نہیں مانے ایک کو چلیں ایک کے ساتھ۔ درود پڑھیں کہ محمد و آل محمد پر۔ اب پروردگار نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس، پروردگار کی سکون قلب کے لیے عبادت ضروری، کیونکہ انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، سکون قلب کے لیے عبادت ضروری، عبادت کے لیے معرفت ضروری، اور معرفت کے لیے اقرار ضروری، اقرار کے لیے توحید ضروری، توحید کے لیے اخلاص ضروری۔ اب جس میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اپنا سر بارگاہ الہی میں جھکاتا رہے گا۔ اگر آپ کو دیکھنا عبادت کا جتنا اس میں اخلاص بڑھتا رہے گا اتنا ہی۔ کسی بزرگ سے پوچھا ایک نے جو تنہا رہتا تھا، کہا آپ اکیلے کیسے رہتے ہیں؟ کہا میں اکیلا کب رہتا ہوں؟ کس نے کہا میں اکیلا رہتا ہوں؟ کہا ہم نے تو آپ کے ارد گرد کسی کو نہیں دیکھا۔ تو آپ یعنی اگر آپ میرے ارد گرد کسی کو نہیں دیکھے تو لہٰذا میں تنہا ہوں نا۔ آپ مجھ سے پوچھے مولانا صاحب آپ کہاں رہے؟ میں ہوٹل میں رہ رہا ہوں۔ کس کے ساتھ رہنا؟ اکیلے کمرے میں؟ میں یہی کہوں گا نا، مگر میں اگر آپ کے سامنے یہ کہوں نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے، آپ بولے مولوی صاحب ہم تو آئے تھے کمرے میں تو کوئی نہیں تھا۔ تو جب سوال کیا، کہا میں اکیلا نہیں رہتا، میرا خدا میرے ساتھ رہتا ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا میرا خدا میرے ساتھ رہتا ہے، جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے کلام کروں تو قرآن پڑھتا ہوں، اور جب خدا چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو نماز پڑھتا ہوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سکون قلب کے لیے عبادت ضروری ہے۔ الذین آمنوا تطمئن القلوب بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ملے گی عبادت فقط۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جب عشق میں مبتلا ہو جائیں تو پھر ان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ مولا کائنات جس عشق میں مبتلا تھے خدا کے، کہ میں نے عرض کیا، کل بھی عرض کیا تھا کہ اس قدر عشق میں مبتلا تھے کہ جب تیر لگا تو لوگوں نے کہا ویسے تو تکلیف ہوگی، کہا جب یہ نماز میں مبتلا ہو جائیں تو تیر کو اتنے عشق میں، یعنی محو ہو جانا۔ سکندر اعظم کا تو نام آپ نے سنا وہی ہے، ایک جگہ سے گزرا، اس کو بتایا گیا ایک شخص رہتا ہے جو تمہیں حاکم نہیں مانتا۔ اس نے کہا بلاؤ، قبرستان میں رہتا تھا، کہا بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، کہا تم مجھے اپنا حاکم مانو، تم میرے مطیع ہو جاؤ تو میں تمہیں شرافت و بزرگی دوں گا۔ بہت توجہ، ہم شرافت و بزرگی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ آپ جواب سنیے کہاں شرافت و بزرگی ڈھونڈی جا رہی ہے۔ کہا تم میرے مطیع ہو جاؤ میں تمہیں شرافت اور بزرگی عطا کروں گا۔ اس شخص نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا 4 چیزیں ہیں، اگر تو 4 چیزیں مجھے عطا کر دے میں تیرا مطیع ہو جاتا ہوں۔ بھائی 4 چیزیں ہیں، اگر تو مجھے عطا کر دے تو میں تیرا مطیع ہو جاتا ہوں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 4 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا ایسی زندگی دے جس کے بعد موت نہ ہو۔
ایسی زندگی دے جس کے بعد موت نہ ہو، ایسی جوانی دے جس کے بعد بزرگی نہ ہو، ایسی دولت دے جس کے بعد فقر نہ ہو، اور ایسی خوشحالی دے جس کے بعد غم اور رنج نہ ہو۔ سکندر اعظم نے کہا یہ میرے پاس کہا ہے، کہا پھر مجھ کو اسی کا مطیع رہنے دے جس کے بعد یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ الذین آمنوا وتطمئن القلوب بذکر اللہ۔ اچھا ابھی تو ہم مختصراً چل رہے ہیں، کیا کہ پہلی دفعہ آپ کے سامنے ہے، چاہے کچھ عرائض آپ کے سامنے جلدی جلدی پیش کر دیے جائیں۔ اچھا ذکر خود سمجھ میں آیا نا ابھی کہ ذکر خدا یعنی پروردگار عالم سے۔ اچھا یہ ذکر چلا بھی جاتا ہے، یہ ذکر قرآن مجید میں آ جائیں، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ پالنے وہ بھی دیکھیں صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے پروردگار عالم، دوسروں سے نہیں کہہ رہا۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ایسا نہ ہو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر خدا سے دور کر دے۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں، اس کا مقصد یہ مال بھی لے جاتا ہے دور۔ مال آ گیا جناب اکڑ گئے، جب تک مال نہیں تھا، آپ کو پتا میں تاریخی حوالہ دے کے آپ کو چلا جاؤں، یہ شخص بڑا غریب تھا، اللہ کے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا۔ میں صرف ذکر تذکرن کیونکہ بچوں کو آپ کے ذہن میں آ جائے، پہلی صف میں نماز، اللہ کے رسول پہلے آنا، پہلے اینڈ تک وہ لگے ہوئے ہیں جناب۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ میری تنگ دستی کی دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ یہ مت بولیے گا کہ غلط کہے گئے، مثال کے طور پہ روپیہ دے دیا کہ جاؤ۔ اب جب وہ اللہ کا رسول اگر کوئی دے تو اس میں برکت نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول کوئی چیز دے تو برکت نہیں ہوگی جناب۔ وہ برکت ایسی ہوئی، پہلی صف سے دوسری صف، دوسری سے تیسری صف، تیسری سے چوتھی صف، چوتھی سے مسجد سے باہر، مسجد سے باہر دکان کے اندر، دکان کے بعد۔ ایک دن اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی کیا ہوا، تم نے تو بالکل ہی نماز، اللہ اتنی مصروفیت ہو گئی، فرصت ہی نہیں ملتی ہمیں۔ تم نے سمجھا نہیں اللہ کے رسول نے دیا کیا تھا تمہیں؟ اس نے اللہ کے رسول کے دیے ہوئے کو سمجھا نہیں کہ یہ 1 روپیہ نہیں تھا، ساری کرامات اس دیے ہوئے میں تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسا کرو جو ہم نے دیا تھا وہ واپس کر دو، اب تو تم مالدار۔ اس نے کہا میں تو بہت ہو گیا، اس نے عام سا سمجھ کے دے دیا۔ اللہ کے رسول نے جب واپس لیا، نوبت یہاں تک آئی کہ دکان سے مسجد کے گیٹ پر آیا، گیٹ سے چوتھی صف، تیسری صف، واپس آ گیا اپنے آپ۔ بھائی اللہ کے رسول کے دیے ہوئے کو جو نہ سمجھ سکے تو یہی ہوتا ہے پھر۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مال بھی دور کر دیتا ہے، اولاد بھی۔ اچھا آگے چل رہا ہوں میں، کیونکہ مجھے آپ کے مزاج پہ بھی آنا ہے، مگر آنے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا، چلنا پڑے گا۔ اچھا آ جائیں دوسرے آیت میں، یہ تو مال اور اولاد ہو گئی۔ پھر قرآن مجید میں آ جائیں، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم عن ذکر اللہ۔ جب شیطان انسان کو اغوا کر لیتا ہے تو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ جب انسان کے اوپر شیطان غالب آ جائے تو پھر ذکر خدا سے دور کر دیتا ہے۔ تلاوت قرآن، قرآن مجید کی روح سے تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت کا چھوڑ دینا ذکر خدا سے۔ وسوسہ شیطانی، یہ بھی ذکر خدا سے دور کر دیتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا وظیفہ تھا، اس کا وظیفہ یہ تھا اللہ 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 کرنا۔ اچھی بات ہے، وہ گلی گلی کوچے کوچے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا ذکر خدا۔ ایک دن شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا
کہ اللہ کرنا چھوڑ دیا. نوجوانوں سمجھ لو، ایسے ہی وسوسے آتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر بھی. ہم بھی اللہ رسول اہل بیت سے ایسے ہی انہی وسوسوں سے دور ہو جاتے ہیں. کہا اتنا اللہ اللہ کر دے، گلی گلی اللہ اللہ، بڑی پیاری جی چیزیں واقعاً ہونا چاہیے. یہ ذکر خدا جگہ جگہ ہونا چاہیے. گلی گلی جناب چھوڑ دیا. ایک دن کی پوچھا بھائی تم نے کیوں چھوڑا ذکر خدا؟ بولتا ہے اچھا شیطان نے وسوسہ کیا ڈالا؟ یہ سنیے اب. وسوسہ یہ ڈالا کہ یہ شخص تو تقریباً 25 سال سے گلی گلی کوچے کوچے محلے محلے دروازے دروازے اللہ اللہ کرتا ہوا پھر رہا ہے. کیا اللہ نے بھی تیری اس آواز پہ کبھی لبیک کہا، تجھے جواب دیا؟ دیکھیں صحیح سی بات ہے. آپ جائیے، آپ جا کے مولا سے کہیں ایک دن نہیں ہوگا، دوسرے دن اگر نہیں ملا بولتے ہیں یہ مولا دے ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا ایسے. تو یہ اللہ اللہ دیکھ وسوسہ کیسے؟ وسوسہ صحیح ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. وہ اس نے کہا کبھی تمہاری طرف جواب آیا اللہ کی طرف سے لبیک کا کہ تو اللہ اللہ اللہ؟ پتہ نہیں کیا بیٹھا اس نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا. ایک دن ہاتف غیبی کی آواز آئی اس کی طرف کہ تو نے اللہ اللہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہتا ہے میں اتنے عرصے سے اللہ اللہ کر رہا ہوں، ایک دفعہ بھی میرے خدا نے مجھے جواب میں لبیک نہیں کہا. کہا پروردگار عالم نے مجھے مامور کیا ہے کہ تیرے اس سوال کا جواب دوں. تجھے جو یہ آواز دی، یہ اللہ اللہ جس لہن میں تو کر رہا ہے، کس نے عطا کی؟ یہ اللہ نے عطا کی. تو گلی گلی جا کر آواز بلند کر رہا ہے، یہ صلاحیت کس نے دی؟ یہ اللہ نے دی. یہ اللہ کی طرف سے تیرے اوپر لبیک کہنا ہے تو تو کہہ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ اللہ کی اگر میں یا حسین کہہ رہا ہوں اور آپ کہیں کوئی جواب نہیں آ رہا تو یہ توانائی مجھے اس نے دی ہے تو کہہ رہا ہوں. میں یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں تو یہ اس کا جواب ہے تو میں کہہ رہا ہوں. اگر گویائی نہ ہوتی تو میں کس طریقے سے کہہ سکتا تھا؟ یہ جواب ہی تو ہے اس کا. اچھا جناب یہ ذکر ہو گئے. اب اگر سکون دل آ جائیں، واپس پلٹتے ہیں ذرا جلدی سے. اگر سکون قلب چاہیے تو عبادت کریں. اب عبادت کو میں ذرا کھول رہا ہوں. عبادت میں بہت سے اجزاء ہیں نا. سکون قلب چاہیے تو نماز پڑھو، سکون ملے گا. سکون قلب چاہیے روزہ رکھو تو سکون ملے گا. سکون قلب چاہیے حج کرو تو سکون ملے گا. سکون قلب چاہیے کسی مومن کی مدد کرو تو سکون ملے گا. اگر سکون قلب چاہیے تو محمد کا ذکر کرو تو سکون ملے گا. آیت قرآنی. آپ بولیں گے آپ نے کہا اللہ رسول اللہ کا نام کیا ذکر ہے؟ ہم تو بات ذکر کے اوپر ہے. آئے قرآن کی طرف سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا یتلو علیہم آیاتہ. ہم نے تمہاری طرف ایک ذکر بھیجا ہے. ہم نے تمہاری طرف ایک ذکر بھیجا ہے جو آیتوں کو پڑھ کے تمہیں سناتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے اللہ کے بعد رسول کا نام بھی ذکر ہے. اور امام نے فرمایا کہ اللہ رسول خدا کا ذکر بھی شفا ہے. خدا رسول خدا کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے. اب اگر سکون قلب چاہیے تو نماز پڑھو سکون ملے گا، روزہ رکھو سکون ملے گا، محمد کا ذکر کرو سکون ملے گا. اور اگر اللہ کا رسول کسی کے لیے کہہ دے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، توجہ کیا آپ نے؟ کیا اپنی مجالسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. یا اللہ کا رسول یہ فرماتا ہوا نظر آئے ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. کیوں؟ اللہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے. اب واپس پلٹتے ہیں. اگر کسی کو سکون قلب چاہیے تو نماز پڑھے سکون قلب ملے گا، روزہ رکھ کے سکون قلب ملے گا، زکوٰۃ دے سکون قلب ملے گا، حج پہ چلا جائے سکون قلب ملے گا، امر بالمعروف کرے
سکون قلب ملے گا. وہاں پر اگر اپنی مجلسوں میں علی علی اور حسین حسین کا تب بھی سکون قلب ملے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. سکون قلب کے لیے ادھر پھر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ شفاء، اللہ کا ذکر شفا ہے. تو پھر مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا ذکرنا اہل البیت شفاء فی الصدور، ہمارے اہل بیت کا ذکر بھی دلوں کے لیے شفا ہے. تو بھائی ہم یہاں پر آ کے سارا ذکر کر لیتے ہیں، ہمیں تسکین نفس مل جاتا ہے، ہمارے سکون قلب ہو جاتا ہے. تو سکون قلب کے لیے مجلس میں آؤ سکون قلب ملے گا، حسین حسین کرو سکون قلب ملے گا. بلکہ اگر میں خلاصہ کر دوں 14 کا ذکر کر لو سکون قلب مل جائے گا. اگر کوئی بے انتہا پریشان ہو، ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے فرش عزا پر آ جائے. سکون قلب، ذہنی سکون مل جائے گا. اچھا ہر طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں، مگر مولا کا چاہنے والا آسان نہیں ہے بننا. بے شک بہت مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے. مولا کے چاہنے والے، میں ایک مثال سے آپ کے سامنے واضح کروں گا، واقعی عرض کروں گا تاکہ بچوں کے ذہنوں میں بات محفوظ ہو جائے. دیکھیں محمود غزنوی اور ایاز بڑے مشہور رہے ہیں، ان کے واقعات بھی بڑے دلچسپ ہیں اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے. یہ بات ذکر ہے نا، اور اس کے اندر ایک میسج بھی آ جائے گا آپ کے سامنے. کہا کہ ایک دن محمود دربار میں آیا، اپنے ساتھ ہیرے جواہرات کی تھیلی لے کر آیا، بھری ہوئی تھیلی، اور آنے کے بعد اس نے دربار میں یوں پھینک دی. اب ہیرے آپ کو پڑتے، یہاں تو کوئی روپیہ پھینک دے نہیں چھوڑے گا، روپیے کا پھر اقرار بھی نہیں کریں گے ہم نے اٹھایا. روپیے کی بات کر رہا ہوں، وہ ہیرے جواہرات. درباری جتنے بھی تھے اس کے، وہ سارے ہیرے جواہرات جمع کرنا. اتنے میں وہ جمع کر رہے تھے، یہ پچھلے دروازے سے، بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت پیارا میسج ہے. پچھلے دروازے سے وہ نکل گیا. جیسے ہی نکلا اس نے آہٹ محسوس کی کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. جب مڑ کے دیکھا تو ایاز تھا. کہا ایاز میں نے ہیرے ڈالے تھے، سب ہیرے جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، تم نے ہیرے کیوں نہیں اٹھائے؟ تم میرے پیچھے کیوں آ گئے؟ تم بھی ہیرے. بڑا پیارا سا جواب دیا. بس یہی ہمارے لیے کیا ہے، سکون قلب کے لیے یہی بہت ہے. وہ ایاز کہتا میں ان ہیروں کو کیوں لوں؟ مجھے ان ہیروں کی ضرورت نہیں ہے. میں کیوں نہ اس کو مانگ لوں جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو بھائی ہمیں دنیاوی چیزیں لینے کی ضرورت، ہم جنت کیوں مانگے جب ہم جنت کے سردار مانگ رہے ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. کتنی دیکھیں آپ، اگر ہم اس مرتبے پہ پہنچ جائیں گے تو دلوں کو بھی سکون ملے گا، قلبوں کو بھی سکون ملے گا، اور تسکین نفس ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا. بات آ گئی اسی کی، آ گئی تو ایک اور واقعہ اسی کا سنا کے آگے بڑھاتے ہیں بات کو. درود پڑھے ایک دفعہ محمد و آل محمد. دیکھیں میں نے آپ کو کیا، اللہ کے رسول نے جو ہماری طرف روپیہ دیا، جو بھی دیا، بہرحال وہ ہم نے جو دیا نہیں سمجھا کیا تھا، کیونکہ معرفت نہیں رکھتے تھے کون دے رہا ہے. بات یہ دے کون رہا ہے یہ دیکھو آپ. اگر بزرگ بڑا آدمی آپ کا کچھ دے رہا ہے، چاہے معمولی سی چیز دے، اہمیت رکھتی ہے. میں آپ کو کچھ چیز دوں، اہمیت رکھتی ہے. مجھ سے بڑا کوئی چیز دے، اللہ کا رسول. سبحان اللہ. ہم اطاعت کرنے کو، اطاعت خداوندی کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایک دن محمود سے ان کے جو ملازمین ہیں اس نے پوچھا یہ تم ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟
جلن ہوتی ہے نا لوگوں کو، یار یہ نزدیک کیوں ہیں، ہم کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ عموماً رہتا ہے جہاں ملازمین ہوتے ہیں وہاں پہ، یہ اب تو ہر جگہ ہی نظر آتا ہے۔ معاشرے کی ایک بیماری یہ بھی ہو گئی ہے۔ کہا کہ نبی عیاض سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ ہم بھی تو ہیں۔ محمود نے سوچا اگر میں زبانی ان کو مثال دوں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کہا ایسا کرو، آج دربار برخاست، کل دربار صبح کو لگے گا، میں اس میں جواب دوں گا۔ برخاست ہو گیا، دوسرے دن دربار لگایا گیا۔ اس دن پھر محمود ایک قیمتی ہیرا، قیمتی ہیرو میں بھی جو سب سے وہ لے کر آیا، اور ایک ہتھوڑا منگوایا اور زمین پہ رکھ دیا، اور اپنے ملازمین سے ایک کو بلایا، کہا اس ہتھوڑا اٹھاؤ، ہیرے کو توڑ دو۔ وہ کہتا ہے آقا اتنی سی بات تھی، یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کہا آقا ہم نے تو ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا آپ سے، آپ اتنی محبت، یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ دوسرے کو بلایا، تم آ جاؤ۔ اس نے بھی کہا آقا معاف، ہم نے سوال اپنا واپس لیتے ہیں ہم لوگ، یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ 4 5 جو بھی 10 12 تھے بلایا، سب نے جب یہ جواب دیا، اب ایاز کو کہا ایاز ادھر آؤ، ایاز ادھر آؤ، یہ ہیرا رکھا اس کو توڑ دو۔ جیسے ہی ایاز نے سنا، ہتھوڑا اٹھایا، ہیرے کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ جتنے بھی دربار میں موجود تھے وہ سب کہنے لگے تو یا شرم نہیں آئی، اتنا قیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا اور ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ بڑا خوبصورت سا ایاز نے 2 جملے میں جواب دیا، میرے سامنے اس ہیرے کی وقت نہیں ہے، میرے سامنے اس حکم کی وقت ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میرے پاس اس شے کی قیمتی نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، حکم کی یہ حیثیت ہے۔ دیکھنا یہ حکم دے کون رہا ہے۔ کاش اگر ہم سمجھ جاتے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ حکم دے کون رہا ہے، حکم کی اہمیت ہے۔ اگر تسکین نفس چاہیے تو ہمیں اللہ کے رسول اور اہل بیت کی باتوں کو قلب سے ماننا پڑے گا۔ اگر زندگی سے سکون ختم ہو گیا ہے تو یہی وجہ، اور یہی وجہ تھی۔ بس متصل کروں کربلا سے، آج 9 محرم میں مولا حسین نے حل من ناصرین ینصرون کا اعلان کیا تھا، اور مولا نے کہا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ دیکھیں آپ ہمیں سکون قلب دینا چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ میرے جو اللہ کی رعایا ہے یہ سکون کی زندگی گزارے۔ دیکھا حل من الناس، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی خداوندی، خدا کے راستے کے اندر میرے ساتھ چلنے والا؟ آپ مجھے بتائیے، خدا کے راستے میں چلنا آسان بات نہیں ہے، ہر کوئی نہیں چل سکتا، کٹھن راستہ ہے یہ۔ یہی وجہ تھی کہ مولا حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اگر جنگ کے لیے نکلتے تو اسلحہ اور بڑی چیزیں لے کے نکلتے، غور نہیں کیا۔ اور تو دور کی بات 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کے نکلے تھے۔ آج بھی یہ فضا میں اگر آپ، میں اپنا بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، یہ ساری چیزیں قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ معرفت کا تعلق کس سے؟ قلب سے۔ کل صبح عاشور ہے نا، آپ محسوس کیجئے گا آج بھی فضاؤں میں یہ صدا گونج رہی ہے، حل من ناصرین ینصرون۔ یہاں سے ہے، خون جگر چاہیے۔ اللہ کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ دکھا۔ جناب علی اکبر بڑے پیارے تھے، مولا کو بہت محبت تھی، اس کی وجوہات تھی، خالی مولا کو نہیں،
خیمے میں تمام بیویوں کو، جتنے لوگ تھے، اصحاب کو، سب کو، کیوں؟ ہم شکل نبی تھے، ہم شکل پیغمبر تھے۔ اور میں نے مقاتل کی کتابوں میں پڑھا کہ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو جناب زینب کے 2 بچے ساتھ تھے، مگر علی اکبر سے اتنی محبت تھی، جہاں بھی قافلہ رکتا کبھی بھی یہ نہیں کہا میرے مولا محمد تھک گئے ہوں گے، ان کو کسی سائے میں لے جاؤ۔ جب بھی قافلہ کہیں پہنچتا رکتا تو بھائی کے پاس آ کے آتی اور کہتی بھائی ذرا علی اکبر کو دیکھنا کہ میرا علی اکبر کہیں دھوپ میں نہ ہو، میرے علی اکبر کے منہ پہ مٹی نہ پڑ گئی ہو۔ بڑی محبت تھی جناب زینب کو بھی، کیونکہ جناب زینب نے پالا تھا۔ صبح عاشور، قیامت کا سما، آج کی رات بہت قیامت کی رات ہے۔ صبح عاشور، اس سے قیامت بھری رات، ایک سے بعد ایک جاتا رہا۔ جب بھی کوئی جاتا جناب علی اکبر پہلے پہنچ جاتے، بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ بڑا مشکل ہے جناب علی اکبر کی شہادت کو پڑھنا۔ جو صاحب اولاد ہے، جن کے جوان فرزند ہیں، بڑا مشکل ہے ان کے لیے۔ بیٹا آگے باپ سے کہہ رہا بابا مجھے مرنے کی ذرا اجازت دے۔ یہ ہمیشہ بابا مولا حسین یہی کہتے، بیٹا تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، میں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ آخر مختصراً اجازت ملی، مگر کہا جاؤ جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ خیمے میں آئے، پھوپھی اماں کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ پھوپھی اماں بابا کے اوپر اب کوئی نہیں ہے ساتھ، بابا اکیلے رہ گئے، میں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اب بتائیے اس ماں پہ، اس پھوپھی پہ کیا گزرے گی جس نے پوری زندگی پال کے بڑا کیا ہوگا۔ اجازت ملی کیونکہ بھائی سے بڑی محبت کرتی تھی۔ جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ بس یہ تصوراتی باتیں ہیں، آپ تصور کرتے جائیں، گریا کرتے جائیں۔ جناب علی اکبر کو سوار کیا، رخصت کیا، جناب علی اکبر چلے۔ کچھ دور چلے، جیسے ہی آگے بڑھے کچھ دور تو کچھ آہٹ محسوس ہوئی، کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کے دیکھا بابا آ گئے بہتر۔ جناب علی مڑ کے دیکھا، ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے، کہا بابا ابھی تو میں نے رخصت کیا تھا۔ سنیں گے مولا حسین نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹا اگر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تمہیں پتا چلتا کہ باپ کو بیٹے کی جدائی۔ علی اکبر بس اتنا کہا، بیٹا جاؤ نا، پیچھے مڑ کے دیکھتے رہنا۔ باپ کو ایسا وقت، کسی بھی باپ کو ایسا وقت نہ دکھائے۔ علی اکبر نے جنگ کی، دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک دفعہ اثناء جنگ میں واپس آئے، گا بابا اللہ تش بابا 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ یہاں مجھے 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ملتا ہے کہ اب بتائیے، باپ کی خواہش ہوتی ہے بیٹے کی ہر فرمائش کو پورا کرنا، مگر بیٹا ایسی جگہ فرمائش کرے جب باپ کچھ نہ کر سکے۔ علی اکبر نے ایسے وقت میں فرمائش کی کہ مولا حسین کے پاس پانی دینے کو نہ تھا۔ وہ ایک روایت کے بقول انگوٹھی تھی، انگوٹھی منہ میں رکھی، کہا بیٹا چلے جاؤ، جنگ کرو، انشاءاللہ نانا تمہارے انتظار میں ہے۔ ایک دوسری روایت بھی ہے، مولا نے اکبر سے کہا اکبر ذرا اپنی زبان میں اکبر اپنی زبان، جیسے ہی اکبر نے زبان نہیں فوراً نکال، ارے بابا ارے میری زبان سے بھی زیادہ
اکبر واپس گئے میدان میں جنگی. ایک شکی نے گوزے ایسا مارا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, گھوڑے سے زمین پر آئے. بابا کو آواز دی, بابا میری مدد کو. مقاتل لکھتی ہے کہ مولا حسین اٹھتے تو گر جاتے تھے اور یہ کہتے ہوئے چلتے تھے, بیٹا مجھے نظر نہیں بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا, ذرا مجھے آواز دو, آواز دو مجھے. بس ختم کی 2 جملے آپ کے سامنے لاش پر آئے. ایک مقاتل لکھتے ہیں جب سینے پہ ہاتھ اکبر کے دیکھا, ہاتھ جو ہے سینے میں, بیٹا کیا بات ہے, بیٹا بتانا نہیں چاہ رہا تھا. جب زیادہ ضد کی تو اکبر نے کہا پاپا ایک پرچی سینے مولا حسین نے برچی کو پکڑا اور شاید کہا ہوگا خلیل خدا, جب بیٹا ذبح کر رہے تھے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی, ذرا کربلا میں آؤ میں اپنے خلیل کی برچی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.